چیز اور سمجھ لیجئے کہ حج کے موقع کے اوپر حج پورا مکمل ہو چکا ہے، نبی الاسلام مدینہ واپس جا رہے ہیں اور مدینہ واپسی کے رستے کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ نبی الاسلام اس معاملے کو حج کے موقع کے اوپر بھی نہیں کھول رہے کہ وہاں پہ مختلف قومیتوں کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوں گے تو وہ کہیں اس چیز کو کسی اور سینس میں نہ لے لیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ اپنے خطبہ حج کے اندر بھی بالکل نہیں کیا اس معاملے کا یا اس واقعے کا۔ اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع، ایک محل ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، اور اگر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بعد کوئی خلیفہ مقرر کرنا ہوتا یا مسلمانوں کا حاکم مقرر کرنا ہوتا تو پھر سمجھ لیجئے مکے کے پاس ہی جہاں پہ حج کا خطبہ ہو رہا تھا وہاں پہ نبی علیہ السلام پوری امت کے اندر اعلان کر دیتے اوپنلی کہ یہ اب میرے بعد حضرت علی اس طرح خلیفہ ہوں گے یا میرے بعد اس طرح خلافت والا معاملہ ان کے سپرد ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں ان معاملات پہ فرقہ واریت ہے، ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یا خطبہ غدیر خم کا مطلب ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا، کوئی ایسی بات، تو ایسی بات بالکل ہمیں نہیں ملتی، اور نہ ہی حضرت علی نے کبھی ایسا معاملہ کیا کہ نبی الاسلام کی دنیا سے جانے کے بعد والے جب واقعات ہم دیکھیں گے تو اس پہ بھی ہمیں یہی چیز نظر آئے گی کہ حضرت علی نے کبھی ایسا کلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس غدیر خم والی روایت کے ذریعے سے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگلے پارٹ پہ بھی چلتے ہیں ابھی، اور اس سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھنی چاہیے کہ حضرت علی کے حوالے سے مسلمانوں کو بڑی احتیاط والا معاملہ بھی رکھنا چاہیے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ اور بھی صحابہ کے بارے میں شکایتیں نبی علیہ السلام کو وصول ہوتی تھی مختلف مواقع کے اوپر، اگر کوئی امیر لشکر بنا کے بھیجا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام ان کی سرزنش بھی کر دیتے تھے اگر کوئی کسی کی غلطی خرابی والا واقعہ ہوتا تھا یا کوئی معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن حضرت علی کے خلاف جو بھی شکایتیں آئیں چونکہ وہ میرٹ کے اوپر نہیں تھیں اور حضرت علی ان میں حق کے اوپر تھے جو انہوں نے معاملات کیے تھے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کی کوئی سرزنش نہیں فرمائی بلکہ باقی امت کے لیے ایک مثال قائم کر کے بتا دیا کہ حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے مولا ہیں، قریبی ہیں، اور سمجھ لیجئے یہ اس میں کوئی رشتہ داری کی وجہ سے کوئی معاملہ نہیں بلکہ آپ کے علم فضل کا یہ مقام ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو آپ کی اطاعت یا اس طرح کے معاملات کے اوپر رکھا۔ اس میں ایک واقعہ اور بھی